میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ماہر اقبالیات ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ پروگراموں میں بطور مہمان شریک ہوتے ہیں اور میزبان بھی رہے ہیں ایک زمانے میں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب بہت شکریہ، آج کے دن کی مناسبت سے آج ہم میڈیا پہ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صحت مند میڈیا ہی صحت مند معاشرہ بنا سکتا ہے۔ بھائی صاحب اگر ہم میڈیا کے کردار کو دیکھیں اور میڈیا کی جو نوعیت ہے، اس کا جو سٹرکچر ہے، ابھی آپ نے بڑی ایک بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ میڈیا اس وقت ریاست کا چوتھا ستون بن چکا ہے، لیکن اگر آپ میڈیا کے کردار کو دیکھیں تو یہ چوتھا ستون نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے سے موجود تینوں ستونوں میں سے ہر ستون کا حصہ بن چکا ہے۔ واہ۔ یعنی اب تو کوئی بھی ستون ریاست کا میڈیا کو اگنور کر کے یا میڈیا کو نظر انداز کر کے فنکشن نہیں کر سکتا، اور میڈیا کے بغیر اس کی فنکشنالٹی کمیونیکیٹ نہیں ہو سکتی سوسائٹی کے اندر۔ تو میڈیا اتنا اہمیت اختیار کر چکا ہے، لیکن بھائی صاحب ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک جو چیز ہے، کوئی بھی شے آپ دیکھتے ہیں اس کا کوئی بیسک فیبرک ہوتا ہے جس سے وہ کبھی نہیں نکل سکتی۔ جو بھی اس سے بنا لیں، سونے سے جو چیز بنا لیں اس میں بنیادی سونا ہونا موجود ہوگا، مٹی سے جو چیز بنا لیں اس میں مٹی ہونا موجود ہوگا۔ میڈیا کی بھی یہی صورتحال ہے۔ جب میں موضوع پہ غور کر رہا تھا صحت مند میڈیا صحت مند معاشرہ، تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ ایک ناممکنات میں سے ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ میڈیا من حیث الکل کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں غیر صحت مند میڈیا سے ہم صحت مند معاشرے کے امکانات کیسے تلاش کر سکتے ہیں، بیمار بھی شک نہ کہیں۔ وجہ کا سب یہ ہے کہ اس کا جو بیسک فیبرک ہے، مجھے آپ دینا اتھارٹی، تو دیکھیں کہ اگر 6 ماہ میں بھائی صاحب میں مثال دیتا ہوں، آپ کی ماشاءاللہ بہت بڑی لائبریری ہے، ہزاروں کتابیں اس میں، ایک طرف صحیح بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، ایک طرف مشکات شریف رکھی ہوئی ہے۔ کہ آپ کبھی چاہیں گے ان دونوں کتابوں کے درمیان آسکر ایوارڈ جیتنے والے کسی ہالی ووڈ کے بڑے سٹار کی بایوگرافی رکھ دیں؟ کبھی نہیں چاہیں گے۔ لیکن میڈیا میں ہم یہ چیز افورڈ کر لیتے ہیں برداشت، کیونکہ یہ اس کا فیبرک ایسا ہے، آپ اسے اوائڈ کر نہیں سکتے۔ آپ دینی پروگرام کر رہے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا پروگرام آپ نے کرنا ہے جس میں دین پروگرام میں بتائی جانے والی ساری باتوں میں سے کچھ نہ کچھ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے امکانات تلاش کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کی فنکشنالٹی دیکھیں، میڈیا کی فنکشنالٹی دیکھیں کہ یہ نیگیٹیوٹیز سے آگے چلتا ہو۔ بڑی معروف بات کہی جاتی ہے نا، رومرز ٹریول فاسٹر دین ٹروتھ۔ افواہ ہمیشہ سچ سے زیادہ تیز رفتاری سے چلتی ہے۔ افواہ خود چلتی ہے اور سچ کو چلانا پڑتا ہے۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا، ہوئی نام کبھی زمانے میں محبت کی حکومت، سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں۔ تو یہ جو ہمیں جب تک ہم ان مسائل کو اور اس بنیادی جو اس کا بنیادی ایک فیبرک ہے، اس کا بنیادی ٹیمپرامنٹ ہے، اس کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، اس وقت تک پھر ہم ان توقعات کو حقیقت میں نہیں بدل سکتے جن کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی صاحب دیکھیں، فرام ویری بگننگ یہ جو پراپگنڈا ہے، اوپینین بلڈنگ ہے، یہ ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ رہا ہے ہر دور میں۔ اور ظاہر ہے کسی دور میں یہ کوشش کر کے کیا جاتا تھا، کسی دور میں شعراء نے یہ کام کیا، کسی دور میں کسی کمیونٹی نے کیا، اور آج یہ کام میڈیا کر رہا ہے۔ جنگ احد میں میڈیا نے نہیں کام کیا، مشہور کر دیا کہ حضور صاحب شہید ہو گئے۔ اس سے بڑی میں بات یہ سوچ رہا تھا، بالکل یہ بھی پراپیگنڈا تھا نا، جھوٹ تھا، ان کو پتہ تھا۔ بالکل بالکل بالکل۔ ریاست مدینہ میں جو سب سے بڑا معرکہ ہوا وہ غزوہ احزاب ہے، جس کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ نہیں آئیں گے مدینہ، اب نہیں آ سکتے۔ اس کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح کاؤنٹر کیا، انہوں نے کیسی فضا بنائی۔ واہ واہ واہ، کیا بات یاد کرائی بھائی صاحب میں عرض کروں، یہ ایسی فضا بنا دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مجید کہتا ہے کہ انہوں نے یہاں تک بات پہنچا دی، اس زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، ماحول ایسا بن گیا، آنکھیں پھترا گئی اہل مدینہ کی اور دل اچھل کے گلوں میں پھنس گئے۔ ایسی دہشت ناک فضا بنا دی انہوں نے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹجی اختیار کی، اگر آپ اس کو دیکھیں، وہ 3 ڈائمینشنل اسٹریٹجی تھی۔ جس اسٹریٹجی نے پورے کے پورے احزاب کا مطلب کیا ہے، آرمیز آف آل دیٹ پیننسولا، اس پورے خطے کے سارے لشکر اکٹھے ہو کے مدینہ طیبہ پہ آ گئے۔ خندق 3 اسٹریٹجیز آپ نے اختیار کی۔ پہلا کام کیا کیا آپ نے، غازی صاحب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کی ساری اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسا سٹیپ لیا جو نہ وہاں پہلے کسی نے لیا نہ بعد میں کسی نے لیا۔ خندق نہ پہلے کبھی کھودی گئی نہ بعد میں، 3.5 میل لمبی خندق کھود لینا کوئی بات ہے؟ اور پتھریلی زمین، پتھریلی 5 گز گہری، 3.5 میل۔ جب وہ آئے تو انہوں کو وہم و گمان میں تھا یہ ہوا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، جب تک آپ کے آئیڈیاز میں نوویلٹی نہیں ہے۔ وہ آپ نے نہیں، آپ نے مینشن کیا کہ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی، تم جاؤ، اور وہ جا کے ان کو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا خطرہ ہے یار، تم کون ہو رات کے اندھیرے میں۔ اس سے اگلی بات میں عرض کرتا ہوں، میں نے کہا 3 جہتی اسٹریٹجی تھی۔ دیکھیں یہ افواہیں کیوں پھیلتی ہیں،
سچ کے مقابلے میں، اس لیے پھیلتی ہیں۔ علم طاقت ہے، جو افواہ سنتے ہیں اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کی زد میں آ جاتا ہے۔ ہمیشہ طاقت کمزور کو کھا جائے گی، کسی بھی طرح کی طاقت ہو۔ یہاں پر بھی یہی کرنا ہے، آپ نے نوویلٹی کریٹ کرنی ہے اگر آپ نے میڈیا میں اپنے انفلوئنس لے کے آنا ہے، جیسا کہ خندق سے ہمیں سبق ملا۔ دوسرا کام کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعیم مسعود اشجعی کو ایک ایسا ٹاسک دیا جنہوں نے پوری اس فضا کو بدل دیا۔ یہود کو کہا قریش کے بارے میں کچھ، قریش کو کہا یہود کے بارے میں، نتیجہ کیا نکلا؟ تو دونوں آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، بغیر جنگ لڑے۔ یہ تھی اوپینین بلڈنگ۔ اور تیسرا سٹیپ کیا تھا؟ وہ ڈیوائن تھا، جب اللہ کی طرف سے مدد اتری۔ دیکھیں اہل ایمان کی فضائے بدر پیدا کر جو ہے ایمان سے خالی تیری نہیں ہوتی، نصرت۔ خالی نہیں ہوتی، کہ ایسی اللہ کی طرف سے تائید آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے چولہے اڑ گئے، بجھے نہیں اڑ گئے، حتیٰ کہ انہیں اپنا سارا ساز و سامان اٹھا کے نہیں چھوڑ کے جانا پڑا۔ اچھا اکائی صاحب، اب اس سے پہلے قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے جب وہ آ گئے، اذ یقول المنافقین والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جب وہ لشکر آئے تو دو کمیونٹیز نے، مدینہ طیبہ کی دو کمیونٹیز نے پروپیگنڈا کیا، بھئی آپ لوگوں کو جو اللہ رسول کے وعدے بتائے جا رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے معاذ اللہ۔ وہ کون دو کمیونٹیز تھیں؟ ایک وہ لوگ تھے جو منافق تھے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو غیر صحت مند تھے، فی قلوبہم مرض، یہ منافق نہیں تھے۔ قرآن مجید دو کیٹیگریز بتا رہا ہے آپ کو۔ اب فی قلوبہم مرض کیا ہے؟ اس کی بھائی صاحب قرآن مجید نے کیٹیگریز کیوں ہیں اور آج تک وہ ایگزسٹ کرتی ہیں؟ اس کی ڈیٹیل آپ بتائیں گے مجھے جب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا،